الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں بڑے مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کی شاخ پر ایک پرندہ آ کر بیٹھتا ہے چند لمحوں کے لیے اور چہچہاتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، پھر اڑ کے اچانک چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح میری اور آپ کی زندگی بھی ہے۔ ہم اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ بڑی مختصر زندگی گزارنے کے لیے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الموت لیس منہ الفوت، کہ موت جو ہے اس کو کوئی پچاڑ نہیں سکتا، موت کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دنیا کی زندگی کی ایک اٹل حقیقت اور ایک سخت پیش آنے والا واقعہ وہ موت ہے، ہر انسان پر پیش آئے گی۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اقامت پڑھی جاتی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب نماز کھڑے ہونے میں تمہارے پاس 15 منٹ ہے، اب تمہاری نماز کا یہ تھوڑا سا عرصہ ہے، پھر تمہاری نماز بھی پڑھی جائے گی اس تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، نشانی ہے کہ یہ بڑا ہی مختصر سا وقت ہے اور موت کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حتیٰ کہ شیطان کی موت، ابلیس، جب اس کی موت آئے گی تو عزرائیل اس کے پاس پہنچیں گے تو یہ ابلیس دوڑ لگائے گا۔ دوڑ کیسے لگائے گا؟ وہ عجیب انداز ہے کہ یہ ایک دم غوطہ کھائے گا، زمین کے اندر گھس جائے گا، داخل ہو جائے گا، اور دنیا کے اس کونے سے داخل ہوا مشرق سے تو مغرب سے جا کے باہر نکلے گا تو سامنے دیکھے گا اسرائیل کھڑے، تو وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے وہ جنوب میں دنیا کا اگلا تیسرا کونا وہاں سے نکلے گا باہر تو دیکھے گا اسرائیل سامنے کھڑے ہیں، تو وہاں سے غوطہ زمین میں لگائے گا۔ جیسے ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں نا، تیرتے ہیں، ادھر سے لگا کے یہ جنوب دنیا کا اگلا آخری کونا وہاں سے جیسے باہر نکلے گا تو سامنے دیکھے گا اسرائیل کھڑے، اور اسرائیل اس کو کہیں گے کہ آج تو نہیں بچ سکتا، آج تیرے کو بھی موت آنی ہے۔ جدھر تو نے لوگوں کو کفر میں ڈال کے بھیجا ہے نا، دھڑا دھڑ ناکام بنا کے، اس دنیا سے ہی، سیکٹر 4D سے بھی، کراچی سے بھی، ٹھیک ہے، پاکستان سے، پوری دنیا سے، کائنات سے تو نے جس طرح لوگوں کو کفر میں پھنسا کے اور گمراہ کر کے ناکام بنا کے تو نے بھی انہیں موت کی بھیڑ چڑھایا ہے نا، آج تیرے کو بھی موت آئے گی، تو بچ کے نہیں جا سکتا۔ اسرائیل ایسے پہنچ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا تھا تو ایک
सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े में बैठे में तख्त पर और वज़ीर खड़े में सारे। तो एक वज़ीर को ना दूसरा शख्स बड़े गौर से घूर घूर के देख रहा है, तो वो परेशान हो गए, इसके ख़ास वज़ीर थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से बोला, मुझे इस फलाने शख्स से ना बड़ी कोफ्त आ रही है, बड़ा डर लग रहा है, ये मुझे ऐसे घूर रहा है, मुझे बहुत खौफनाक लग रही है, बस आप मेरी जान छुड़ाएं इससे, मुझे दुनिया के उस कोने पे भेजें। सेकंडों में सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो रियासत ही ऐसी थी ना, अल्लाह ने बादशाहत ऐसी उनको दी, नबी हैं, तो एक चंद लम्हों में ना वो हुक्म किया तो जिन ने उनको ना दुनिया के उस कोने पे पहुँचाया। तो इज़राइल थे वो जो घूर रहे थे ना, वो वहीं पहुंच गए और कहने लगे कि मैं यही हैरान था, तभी इसको घूर रहा था कि इधर सुलेमान नबी हैं, उनकी मजलिस में ये इधर खड़ा हुआ क्या कर रहा है। चंद अगले लम्हों के अंदर तो इसकी रूह का हुक्म मुझे उस जगह से, दुनिया का इतना दूर कोना है, वहाँ से इसकी रूह को कब्ज़ करना है, इधर खड़ा हुआ ये क्या कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। और चंद लम्हों के अंदर उसने खुद अपनी मर्जी से उसी मकाम को चुना और सुलेमान ने अलैहिस्सलाम ने उसको उधर पहुंचा दी और इज़राइल ने वहीं पहुंचकर रूह कब्ज़ कर ली। एक सेकंड नहीं, एक लम्हा की देरी नहीं, शिद्दात जो पूरी जन्नत बनाई, तैयार की और दावा किया कि अल्लाह की जन्नत से ज़्यादा बेहतर जन्नत ये दुनिया में मैंने बनाई है। बरहना औरतें छोड़ दी, हर नेमत उसके अंदर उसने डाल दी और दूध की नहरें चल रही हैं, शहद की चल रही हैं, मीठे पानी की चल रही हैं, महलात खड़े कर दिए शीशे के, आर पार नज़र आ रहे हैं, एक से एक दरख्त है, एक से एक फल है, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कीमती नेमतें उसने इकट्ठी करके शद्दाद ने अपनी जन्नत में जमा कर दी। कहते ऐसे अक्स थे उसने बनाए कि जब धूप निकलती थी रोशनी तो वो महलात चमकते थे सोने चांदी के, उनकी शुआएं ऐसी रंग बिरंगी कि ये जो 7 रंगा हमारे पास रेनबो होता है ना, बारिश के बाद गांव देहातों में निकलता है, यहाँ तो गलती से भी नहीं निकलता। गांव देहातों में चूँकि फ़िज़ा पुर फ़िज़ा होती है, साफ़ सुथरा माहौल, गंद से, गुबार से, धुएं से साफ़, तो उधर ये नज़र आते हैं, तो वो उससे ज़्यादा खूबसूरत वो बन के नज़र आते थे। उसके जो शेड पड़ते थे ना, अक्स जो पड़ते थे, उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखते थे। तो वो हैरान होते थे लोग कि ये कैसी जन्नत बनाए। जब अपनी जन्नत में बना के मुकम्मल करके खुद दाखिल होने लगा तो वहीं पे इज़राइल को हुक्म हुआ इसकी रूह कब्ज़ करो, और रूह निकाली, पकड़ी उसकी, तो एक कदम उसका उल्टा जानिब अपनी जन्नत से बाहर था और अगला कदम यूँ हवा में उठा के जन्नत में रख रहा था, हवा में ही रूह कब्ज़ करी। और जब कब्ज़ हो गई, रूह निकल गई, तो इसका जिस्म अंदर गिरने लगा, तो वहीं से जिब्राइल ने धक्का दे के बाहर फेंका कि तुम इस काबिल भी नहीं हो, अल्लाह के मुकाबले पे आके खड़े होते हो, तो जाओ आज तुम्हें तुम्हारी जन्नत में गिरने भी नहीं देंगे, तुम्हारी लाश को बाहर निकाल के फेंका। दूसरा पूछा गया कि इज़राइल आपको कब अफसोस हुआ किसी की रूह निकालते, तो कहा इन 2 मौक़ों पे, एक जब ये शिद्दात की मैंने रूह निकाली ना, और दूसरा वाक़या उस बच्चे का जो कश्ती के अंदर मौजूद था। तो ये रूह का कब्ज़ करना, शैतान इब्लीस की भी जान नहीं छूटनी, किसी इंसान की नहीं। अगर हक था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी गई, आप चाहें तो ज़िंदगी गुजारें इधर, आपको मौत नहीं आएगी, और मौत का जब वक्त आ जाता है तो अल्लाह इसकी सारी रिस्क को ना मुकम्मल कर देते हैं, अल्लाह खुद मुकम्मल कराते हैं, खिंच कर इसके पास आ जाता है और वक्त अटल हो जाता है, एक मुतय्यन हो जाता है। वक़दा रब्बुका अजला, जो तयशुदा है ना, उसी वक्त मौत आती है, ना उससे पहले आती है ना उसके बाद आती है। अगर मौत का वक्त नहीं है तो सारी कायनात जुड़ जाए, मौत लाना चाहे नहीं ला सकती, और मौत का वक्त है तो अल्लाह दिखाते हैं कि देखो अच्छा भला चंगा बंदा तो है, सारी ताकतें इसके पास हैं, अब तुम रोक कर दिखाओ, मैं इसकी रूह निकाल रहा हूँ। तो अल्लाह रूह निकलवाते हैं और अच्छा भला जानदार तगड़ा बंदा, मैंने एक बंदे को गुस्ल दिया, मैं हैरान हो गया, इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह जानदार बंदा था कि उसको हिलाना जो है मेरे लिए अजाब था।
یعنی اتنی طاقت لگ رہی تھی اس کو صرف کروٹ دینے میں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، میں پورا پسینہ میں آبشور ہو گیا، اس کو غسل دیا اکیلا ہی۔ تو اتنا طاقتور انسان، اس کے ہاتھ ایسے موٹے موٹے، جاندار بندہ جیسے کوئی پہلوان ہوتا ہے، لیکن دیکھو مر گیا، کوئی زیادہ عمر کا بھی نہیں تھا، تگڑا بندہ تھا، لیکن دیکھو مر گیا، نہیں بچ سکا۔ تو فرعون مر گیا، نہیں بچ سکا، شداد نہیں بچ سکا۔ قارون جو خزانوں کا مالک تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ اچھا موسیٰ، اس لیے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ میرا خزانہ لوٹنا چاہتے ہو؟ خزانے کا چکر ہے نا، مال کے پیچھے تم لالچی ہو، نعوذ باللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ اس کے ساتھ اس کا مال بھی دھنسے۔ تو پکڑا زمین نے، کھینچنا شروع کیا، نیچے جا رہے، زمین میں دھس رہے، اور عجیب عجیب باتیں۔ پھر انسان جب موت دیکھ لیتا ہے نا تو وہ ساری باتیں کرتا ہے، ہر قسم کی، پھر تو کوئی پردہ ہی نہیں باقی رہتا۔ تو اچھا موسیٰ، لالچ کے چکر میں مجھے مار رہے ہو؟ تو کہا اس کا مال بھی اس کے ساتھ کھچ کھچ کے سونا چاندی آ رہا ہے، جس کے چابیوں، خزانوں کی چابیاں جو ہیں اونٹوں پہ لد کر جو ہے وہ کئی قافلوں کی صورت میں چلتی تھی، اس کے ساتھ اس کا مال، سونا چاندی، ہیرے جواہرات کھینچ کر اس کے ساتھ دھسنا شروع ہو گئے۔ اب قارون بار بار موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کر رہا ہے کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، فلانا ڈھمکانا۔ موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیے جائیں کہ نہیں، اس کو پکڑ، اس کو دھسا، اور حتیٰ کہ یہاں تک آ گیا معافی مانگتا رہا، یہ پورا چہرہ اس کا زمین کے اندر دھس گیا اور موت واقع ہو گئی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوا، بات ہوئی اللہ سے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھ سے کتنی دفعہ اس نے معافی مانگی، کتنی دفعہ کہا کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن ایک دفعہ بھی مجھے پکار لیتا نا تو میں اسے باہر نکال کے رکھ دیتا، کھڑا کر دیتا باہر، جا تجھے معاف کر دیا، معافی مانگ لی نا۔ ابلیس کو بھی تو یہی کہا نا کہ معافی مانگ لے، جب ایک نبی کے وقت میں بھی اس نے کہا کہ کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ تو کہا کیوں نہیں کرے گا، تو آج معافی مانگ، آج سجدہ کر، کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو نے اپنے آپ کو غلط سمجھ لیا، تکبر میں آ گیا، تو نے کہا کہ آگ ہے بلندی کو جاتی ہے، اور مٹی ہے تو پستی کو جاتی ہے، آگ ہے تو روشنی مچاتی ہے اور مٹی ہے تو اندھیرا لاتی ہے، آگ ہے تو نوری ہے اور مٹی ہے تو بشری ہے۔ تو تم نے یہ غلط فہمی سمجھ لی، آگ کے اندر اٹھنا، تکبر کرنا اللہ کو پسند تھوڑی ہے۔ اللہ کو تو جھکنا، تواضع، بچھ جانا، مٹ جانا، اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ اللہ کو پسند۔ تو تجھے دھوکہ ہو گیا، مخلوق تو بھی ہے، آدم مخلوق ہے، تو آج سجدہ کر، اللہ تجھے معاف کریں گے۔ تو دنیا کے جھم گھٹوں کے اندر ہم ایسے گھر گئے کہ اب ایک شخص نہ کھڑا ہوا تھا عطار کی دکان پہ نا، خوشبو والے کی، اور اس کی نا شیشیوں کو، بوتلوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے باہر سے۔ عام طور پہ ان کی دکانوں میں شیشے لگے ہوتے ہیں تاکہ نظر آئیں خوشبوؤں کی بوتلیں، تو ایک ایک بوتل کو دیکھے جا رہا۔ اب مالک اندر سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اتنی دیر سے، اس کو نکل کے بولتا ہے کہ بھئی تو کیا بوتلوں کو غور غور سے دیکھے جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تیری موت آئے گی، تیری روح نکلے گی تو کس کس شیشی کے اندر پھنسے گی، اتنی دنیا تو نے جمع کر رکھی ہے۔ تو اس نے آگے سے نا چڑھ کر بولا کہ اچھا تو بتا کہ پھر تیری موت کیسے آئے گی؟ تو اس نے کہا دیکھ سن، میری موت دیکھ ایسے آئے گی۔ اس نے ایک اینٹ پڑی تھی وہ ایسے رکھی اور لیٹ گیا اور زور سے کلمہ پڑھا اور اس پہ سر رکھا، پھر نہیں اٹھا، بس یہ اس کی موت کا وقت تھا۔ تو اس نے سمجھا دیا کہ دیکھ موت یا تو اتنی آسانی سے آئے گی یا پھر مشکل سے آئے گی۔ اللہ نے انسان کے دونوں مقام رکھے ہیں آخرت میں، ایک جنت میں بھی رکھا، ایک دوزخ میں بھی۔ جب بندہ جو ہے موت قریب آ جاتی ہے نا تو اس کو اگر وہ نیک ہوتا ہے، اپنے رب کو راضی کیا ہوتا ہے، تو اس کا جنت کا مقام، جگہ اس کو فرشتہ دکھا دیتا ہے۔ جیسے ہی دکھاتا ہے وہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، بس وہ روح نکال لیتا ہے، روح آسانی سے چلی جاتی ہے۔ اور جو شخص برا ہوتا ہے
بد ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، تو اس کو جہنم کا اس کا وہ جو مقام ہے نا وہ دکھاتے ایک دم وہ حیران ہوتا ہے، اسی ششدردہ رہ جانے میں روح فوراً فرشتہ قبض کر لیتا، اور اس کی روح نکلنے نہیں چاہ رہی ہوتی، وہ اسی پنجرے کے اندر رہنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اب آگے حالات کیا ہو جائیں گے، خراب شروع ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے دنیا میں حالات نہیں سدھارے، دنیا کے حالات میں نے ٹھیک نہیں بنائے، جس کی وجہ سے اب کیا ہوگا، آگے کے حالات خراب ہیں۔ تو یہی تو فرمایا ہے نا کہ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک کر کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دیکھیں یہی تو دنیا ہے، انسان سنورتا ہے، سجتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اپنے آپ جوانی کے اندر اس کے اندر جوش ہے، اب گناہ کا اس کے اندر کیا ہے، وبالے آ رہے، جوش مار رہا ہے، اب گناہ کے اندر آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، یہ ہے جوانی، انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں نا، یہ سمجھتا ہے یہ ہمیشہ رہیں گی، سوچتا نہیں ہے کہ پہلے تھوڑی تھی، جب میں چھوٹا تھا تو میں کمزور تھا، خود میں اپنا پیشاب پخانہ بھی نہیں صاف کر سکتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کب نکل گیا، طاقتیں نہیں تھی، اللہ نے طاقت دی جوانی میں، اور جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے گا یہ طاقتیں کمزور ہوتی جائیں گی، لیکن اس وقت پھر وقت نہیں ہوگا سمجھنے اور سنبھلنے کا۔ اس جوانی کے اندر تو وقت ہے، ابھی ہم سمجھ سکتے ہیں، ابھی ہم سنبھل سکتے ہیں، تو یہی جوانی جو ہے نا انسان کو پھنساتی ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے دیکھ پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کو ایسے ہی کوئی تماشا بنا دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا میں نے ایویں ہی فضول میں پیدا کر دی، یہ اتنی کائنات کا بڑا نظام جو چل رہا ہے تمہارے لیے، تو یہ ہم نے کیوں سجایا، سیکٹر 4D ہم نے کیوں بنایا، یہاں پر یہ ساری سہولیات تمہیں نظر آ رہی ہیں، ایک سے ایک موسم تمہارے پاس آ رہا ہے، دھوپ بھی تمہارے پاس ہے، چھاؤں بھی ہے، تمہارے پاس درخت بھی ہیں، تمہارے پاس بارشیں بھی ہو رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، آندھیاں بھی آتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو ہے ہر پھل تمہیں ادھر مل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہر قسم کی سبزیاں مل جاتی ہیں، کھانے پینے کی ایک سے ایک انواع کی اقسام کی چیزیں تمہیں دنیا میں زندگی میں میسر ہیں، لاکھوں نعمتیں اے میرے بندے میں نے تجھے دی ہوئی ہیں، پھر تم کیسے مجھے بھول سکتے ہو؟ یہ تو ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، ایسی کروڑ ہاں نعمتیں ہیں، اور موت آئے گی ان سب کا خاتمہ کرے گی، اور یہ موت اللہ نے رکھی کیوں ہے؟ یہ فیصلے کے لیے، کہ پھر ایک فیصلہ ہوگا، ایک فیصلے کا دن اللہ نے رکھا ہے، یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان، وہ دن ہوگا جس دن اللہ چھانٹی کر دیں گے، الگ الگ کر دیں گے، نیک لوگ برے لوگوں سے الگ کر دیے جائیں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن اللہ سے بندے کی نا ملاقات ہوگی، جب فیصلے کا دن ہے تو اللہ سامنے کھڑے ہوئے، جب قبر میں جائے گا تو 3 سوال ہوں گے، جب قبر کے بعد محشر میں پہنچے گا تو 4 سوال ہوں گے۔ جیسے کسی مدرسے میں اس نے اپنا سال کلیئر کرنا ہوتا ہے نا، تو 2 امتحانات ہوتے ہیں، ایک ششمائی ہوتے ہیں، پھر سالانہ، یعنی کہ جیسے مڈ ٹرم ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، پھر فائنل ایگزام ہوتا ہے، 2 پیپر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا پیپر کہاں ہوگا؟ سیمائی
یعنی مڈ ٹرم، اس کو آورلی پیپر بھی بعض دفعہ یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، پری فال کے اندر سیمسٹر میں پہلا امتحان، وہ کہاں ہوگا؟ قبر کے اندر۔ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، اللہ نے سوال بھی بتا دیے، لیکن جواب خود نہیں ہم دے سکیں گے، اس کا نکلے گا جس نے اس پہ عمل کیا ہوگا۔ تو من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوال جس نے صحیح جواب دے دیے، نکل گئے اس کے اندر سے، اس نے عمل کیا تھا دنیا میں، وہ یہ پہلا پیپر پاس کر جائے گا۔ دوسرا فائنل پیپر کیا ہے؟ ادھر آخرت میں اللہ 4 سوال کریں گے۔ کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا ہوگا کہ عمر کہاں گزاری؟ ساری عمر کا ایک سوال۔ اس عمر کے اندر جوانی کا الگ سوال کہ جو جوانی تھی وہ کدھر گزاری۔ دیکھیں اسپیشل کوشچن ہے، خاص الگ سوال، حالانکہ پوری زندگی میں جوانی بھی آ جاتی ہے۔ اور مال کہاں سے کمایا تھا اور کدھر خرچ کیا تھا، دونوں باتیں پوچھی جائیں گی۔ حلال راستے سے کمایا، حرام میں خرچ کر دیا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کمانا حلال ہے خرچ کہیں بھی کر لیا جائے، نہیں، خرچ بھی حلال جگہ پہ ہی ہوگا۔ اور علم جو سیکھا تھا القادر مسجد کے اندر سیکٹر 4D میں، تو بتاؤ اس علم پر کتنا عمل کیا، یہ سوال کیے جائیں گے۔ سنتے تو تھے، سمجھتے تو تھے، محفل میں جڑتے بھی تھے، دل بھی لگتا تھا، لیکن عمل کیا کرتے تھے یہ بھی بتاؤ۔ تو زندگی میں عمل آنا ضروری ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ گناہگار ہے اور اپنے آپ کو عالم فاضل ظاہر کرتا ہے، بڑا عامل ہے، بڑا عمل کرنے والا ہے، تو اس سے تو بہت اچھا وہ شخص ہے جو عمل تھوڑا کرتا ہے بھلے جاہل ہے۔ اس سے تو بہت اچھا وہ ہے کہ انسان اندر سے نیک نہیں ہے لیکن لوگ وہ لوگوں کو نیک کہلوانا چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھے، مجھے نیک کہیں۔ لیکن ایک آدمی اندر سے نیک ہے، لوگ اس کو برا کہتے ہیں، گناہگار کہتے ہیں، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو موت کیا ہے؟ یہ اٹل ہے۔ آپ چلے جائیں، یہ سخی حسن کے قبرستان چلے جائیں، کراچی کے اور بڑے بڑے قبرستان ہیں، اسلام آباد کے قبرستان میں چلے جائیں، گورا قبرستان میں چلے جائیں، بہت سے لوگ ایسے دفن ہیں جو پاکستان کے صدر تھے، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، بڑے بڑے سیکٹریز تھے، پورے شہر جن کے کندھوں کے اوپر تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے کندھے پر ہے پورا شہر، ہم اس کو چلاتے ہیں، پورے اسلام آباد کو، اس پورے کراچی کو میں چلاتا ہوں۔ لیکن وہ آج کدھر ہیں؟ مٹی میں ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ جن کیڑوں نے ان کے جسم کو کھایا ہے وہ کیڑے مر چکے ہیں، وہ کیڑے بھی موجود نہیں ہوں گے، اور مٹی کے ساتھ وہ مل چکے ہیں، ختم۔ ان کے دعوے کدھر گئے؟ فرعون، اس کی لاش کو اللہ نے دکھانے کے لیے امت کو، پوری انسانیت کو نا دکھانے کے لیے ایک عجوبہ بنا دیا۔ دیکھو اس کو پانی بھی نہیں قبول کر رہا، اس کو مٹی بھی نہیں قبول کر رہی، کیونکہ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھی، اس نے بے جان چیزوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، اب دیکھو اس کو نہ مٹی ملی نہ پانی ملا، یہ کیسا رب ہوا؟ یہ کیسی ربوبیت ہوئی کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے بت بنائے، ان کے آگے مٹھائی بھی رکھتے ہو اور وہ مکھی کھا کے بھی چلی جاتی ہے، وہ اس کو روک ہی نہیں پاتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جب اس نے ایسے دعوے کیے نا، تو اللہ نے دیکھو کیسا معجزہ بنایا ہمارے لیے کہ دیکھو اب اس کو نہ مٹی قبول کرتی ہے نہ پانی، اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور اس کے جسم کو اللہ نے بچا کے رکھا تاکہ یہ انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنی رہے، لوگ اس سے اذیت پکڑیں اور سیکھیں۔ اور لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی فرعون نہیں بنو۔ کیا مقصد ہے؟ کیونکہ جب انسان الٹے کام شروع کر دیتا ہے نا، وہ تب کرتا ہے جب وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔
موت اگر دل سے دماغ سے نکل گئی تو پھر انسان بڑے سے بڑا کام غلط کرنا شروع کر دے گا۔ اگر موت دن میں وہ جیسے یاد کرتی ہے نا قبر انسان کو، اگر اتنا ہی انسان اس کو یاد کرنا شروع کر دے نا تو اس کی زندگی سنور جائے۔ بہرحال موت کا ذکر بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی اس وقت موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی موت پر بات نہ کی جائے، موت کی باتیں نہیں کرو یار۔ جب دیکھو آپ قبر کی، حشر کی اور میدان کی، پل صراط کی اور حساب کتاب کی، موت کی، یہ ساری باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو بھائی یہ تذکرہ روزانہ ضروری ہے، کیونکہ تاکہ ہمیں اپنی موت، قبر سب یاد رہے گا تو ہمارا گناہ سے بچنا آسان ہے، ورنہ گناہ سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ ہم سب کو ہماری موت کا استحضار نصیب فرما دے تاکہ ہم گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے تمام خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ موت کا استحضار ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال اسی دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آخرت کی تیاری اسی زندگی میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان موت سے غافل ہیں یا اللہ ان کو موت کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یا اللہ موت کا استحضار ان سب کو نصیب فرما دیں۔ یا اللہ مسجد کے ماحول میں اہل محلہ کو جڑنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ جس سے ہماری آخرت ٹھیک ہونی ہے، درست ہونی ہے، یا اللہ اس ماحول میں ہم سب کو جوڑ دیجئے۔ یا اللہ بازاروں کے شیطانی ماحول سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ مسجد سے باہر کے خطرناک اور فتنہ فساد والے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ گناہوں والے ماحول سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ یا اللہ فرشتوں والے، مسجد والے ماحول میں ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی درست بنا دیجئے۔ یا اللہ دین کی محنت میں یا اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی لگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھروں کو دین والا ماحول وہاں پر نافذ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ گناہ کے کاموں سے اپنے گھروں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے۔ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔